پاکستان کا ہر مافیا جو ہے نا وہ بہت طاقتور ہے، لیکن چینی مافیا جو ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ عوام کے دماغ میں چینی مافیا کی طاقت موجود نہیں ہے۔ پریزنٹ گورنمنٹ چینی کی وجہ سے برسر اقتدار آئی ہے۔ ہماری قوم کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم نے چینی کس طرح کھانی ہے۔ خدا کے لیے آپ اس چینی کا استعمال کم کرو۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیض عام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش خان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے چینی مافیا، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اورنگزیب فرازی صاحب۔ السلام علیکم فرازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرازی صاحب، حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، لیکن جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، اور جب بھی حکومت سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں مافیاز ہیں جو کہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے۔ یہ کون سے مافیاز ہیں؟ کیا یہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ حکومت کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہے؟ مہوش، آپ نے آج کا جو دور کا جو پرابلم ہے چینی، اس کو موضوع بنایا ہے، اور بظاہر تو یہ چینی کا بہت چھوٹا سا دانہ ہے، لیکن یہ اتنا وزنی دانہ ہے، اس پہ ٹی وی کے چینل بہت کم گفتگو کرتے ہیں۔ میں ذرا آپ کو چینی کی ہسٹری بتا دوں۔ جب یہاں پہ انگریز حکومت کرتا تھا، اس وقت ہم گڑ اور شکر استعمال کیا کرتے تھے۔ جب پاکستان ہندوستان بنا، اس وقت یہ چینی نہیں ہوا کرتی تھی۔ پاکستان کے آغاز میں شکر سے ایک چینی بنائی گئی جس کو کہا گیا دیسی چینی۔ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آپ نے چونکہ چینی مافیا کی بات کی ہے، ویسے تو پاکستان کا ہر مافیا جو ہے نا وہ بہت طاقتور ہے، لیکن چینی مافیا جو ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ عوام کے دماغ میں چینی مافیا کی طاقت موجود نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، جب پاکستان بنا تو شروع میں دیسی چینی لوگ استعمال کرتے تھے۔ یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چینی کی حقیقت آپ کو بتاؤں۔ جی بالکل۔ تو شروع میں دیسی چینی یا گڑ استعمال کرتے تھے، تو سننے میں آیا کہ ولایتی چینی آ رہی ہے۔ میں نے 7-8 برس کی عمر میں جب یہ وائٹ چینی دیکھی تو اس کو کہا گیا ولایتی چینی، چونکہ یہ ولایت سے آئی تھی۔ ہم نے یہ چینی دیکھی بھی نہیں تھی، اور یہ ریڈ کراس کے جو ادارے تھے پاکستان کو یہ چینی ڈونیٹ کرتے تھے، ہندوستان کو بھی ڈونیٹ کرتے تھے۔ چونکہ پاکستانی ہندوستانیوں نے یہ ولایتی چینی دیکھی نہیں تھی۔ اب جب یہ چینی پاکستان میں آئی اور پاکستان کے لوگوں کی عمر 5-7-8 سال ہو چکی تھی پاکستان بنے ہوئے، تو ہم نے بچپن میں یہ سنا کہ یہ چینی استعمال نہیں کرنی، یہ فرنگی نے کسی سوچ کے تحت پاکستان میں اور ہندوستان میں بھیجی ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ باتیں کہتے سنا کہ یہ چینی کھانے سے فلاں بیماری ہو جائے گی، فلاں بیماری ہو جائے گی، چونکہ اس کے ساتھ لگتا تھا ولایتی چینی۔ ولایت کہتے تھے برطانیہ کو، کیونکہ ہمارا کانفلکٹ ہی بہت تھا۔ ہاں جی۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے پاکستان میں 140 فلمیں فرنگیوں کے خلاف بنائی۔ فرنگی کہتے تھے برطانیہ کو۔ آج آپ کو، مجھے یا کسی کو بھی برطانیہ کا پرماننٹ ویزا ملے تو ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی بچے چھوڑ کر چلے جائیں، سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی یہ بیک گراؤنڈ دیکھیے ذرا۔
پھر یہ چینی لوگ ڈر کے مارے استعمال نہیں کرتے تھے. پاکستان میں چینی بنانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا اور لوگ جو برطانیہ کے لوگ تھے وہ پاکستانیوں کو کنونس کرتے رہے. ایک سوکھا دودھ آتا تھا بالکل جو سکولوں میں بچوں کو تقسیم ہوتا تھا. آج کل تو بہت ہے، لیکن وہ بھی غریب بچوں کو، اس وقت سارا پاکستان ہی غریب تھا، بالکل غریب بچوں کو دودھ اور چینی دی جاتی تھی، پاؤڈر والا دودھ. اب کچھ 5-4 سال یہ چینی کا سلسلہ پاکستان میں جاری رہا. پھر ایسے ایسے لوگوں کو تھوڑی تھوڑی یہ چینی کھانے کی عادت پڑی. حالانکہ دیسی چینی، شکر اور گڑ یہ بڑی اعلیٰ نسل کی چیزیں تھیں اور یہ صحت کے اصولوں کے مطابق بنائی گئی تھی. یہ تو ابھی بھی بہت استعمال کی جاتی ہے. ہمیں اصل میں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ولایتی چینی ہے یہ ہے کیا. محوش یہ چینی جو بنائی گئی، یہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ گنے کے علاوہ بھی کسی چیز سے بنی ہے، چقندر سے بنی ہے کسی سے، جس میں سے مٹھاس لی گئی. جی بالکل. اب یہ چینی کی وائٹ شکل جو تھی اس کو پبلک کو کھلانے کے لیے اس میں کیمیکل استعمال کیے گئے، اس کو شکل دینے کے لیے، اس کو وائٹ شکل دینے. بالکل. کیمیکل جب استعمال کیے گئے تو پاکستان کا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت ساری ادویات ایسی آئی ہیں جو آدمی کو بڑی سیریس کنڈیشن میں جو انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کا بھی پتہ لگا کہ یہ جعلی ہے، یہ نکلی ہے. اب جب سن 60 کے قریب جب ہم پہنچے تو پاکستان میں چینی بنانے کا رواج شروع ہوا. ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو گیا. ہاں نہیں، چینی مطلب ہے ولایتی چینی ہم نے اب پاکستانی شکل میں بنانی شروع کی. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو چینی وائٹ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں 3 سے 4 کیمیکل استعمال ہوتے ہیں. 3 سے 4 کیمیکل جو استعمال ہوتے ہیں وہ جو کروڑوں لوگ جو چینی کھاتے ہیں ان کو اس کیمیکل کا پتہ نہیں ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ سب سے پہلے پاکستان میں کس نے چینی کی فیکٹری لگائی، اب چینی بن گئی. یہ ہم شروع میں آج سے 30-35-40 سال پہلے سیٹھ عابد کا نام سنتے تھے کہ وہ چینی آئی اور چینی غائب ہو گئی اور چینی اسٹاک ہو گئی اور چینی یہ ہو گیا اور چینی وہ ہو گیا. جس بے دردی سے پاکستان کی عوام نے میٹھا کھایا ہے اس کی مثال محوش آپ چائنا چلی جائیں، آپ سعودی عرب چلی جائیں، آپ امریکہ چلی جائیں، آپ دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں چلی جائیں، اتنی چینی اتنی بے دردی سے کھائی نہیں جاتی. سمجھ رہی ہیں آپ بات؟ جی بالکل. اتنی بے دردی سے کھائی نہیں جاتی. اب یہ کن کن شکلوں میں کھائی جاتی ہے؟ یعنی میں ایک شادی ہال چلاتا تھا، ہم ایک آدمی کے لیے ہم سمجھتے تھے کہ 2 چٹانک یعنی مطلب 100 گرام جی بالکل فلودا کافی ہے. لیکن جب میٹھا کھانے کا وقت آتا تھا تو ایک آدمی 4 آدمیوں کا فلودا کھا جاتا تھا. میں 4 سال شادی ہال چلاتا رہا ہوں. ہماری قوم کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم نے چینی کس طرح کھانی ہے. اب آپ کو میں اس میں بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ مٹھائی بنانے والوں کے برانڈ ہے. یہ گورمے برانڈ ہے، یہ فلانا برانڈ ہے، یہ بٹ برانڈ ہے. بالکل ایسے ہے. ہر بندے نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے یہاں پہ. بزنس بنا ہوا ہے چینی کی وجہ سے. جی. اور وہ جو ہمیں میٹھا کھلاتے ہیں اس میں 70% چینی ہوتی ہے. اسی سے ہمارے شوگر ریٹس بھی ہائی ہوتے ہاں ہیں. وہ تو آگے چلے نا. جی.
جس بے دردی سے ہمارے یہاں مٹھائی کھائی جاتی ہے، پیسٹری میں چینی ہے، کیک میں چینی ہے، ٹھیک ہے جی، اور مٹھائی میں چینی ہے، کلفے میں چینی ہے، آئس کریم میں چینی ہے، یعنی ہر طریقے سے چینی استعمال ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اس قوم کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم نے یہ جو وائٹ پوائزن کھایا ہے اس کا کیا رزلٹ ہوگا۔ وہ پھر انہیں اولڈ ایج میں جا کے پتہ لگتا۔ ٹھیک، میں وش پاکستان میں 4.5 کروڑ لوگ شوگر کے مریض ہیں، بالکل ایسے ہے۔ مجھے بھی شوگر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ عام طور پہ میں آپ کے گھر آؤں تو آپ کو کہوں گا آپ میٹھا نہ ڈالیے گا چائے میں، لیکن ساتھ مٹھائی ہوگی نہیں، تو ہم کس چیز سے بچ رہے ہیں؟ میٹھے سے بچ رہے ہیں۔ جو یہ 4.5 کروڑ لوگ بیمار ہوئے ہیں یہ چینی کھا کر ہوئے ہیں، اور جو ہمارے پاکستان میں 1.5 کروڑ لوگوں کے کڈنیز گردے خراب ہوئے ہیں وہ چینی سے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہڈیوں کے ٹھیک ہے، مسئلے بن رہے ہیں لوگوں کو۔ چینی سے گردے خراب ہوئے ہیں، اور جگر کی جتنی بیماریاں ہیں، بظاہر تو ہم چینی مافیا کی بات کر رہے ہیں نا، پہلے میں عوام کو یہ بتا دوں کہ یہ چینی ہم کیوں کھاتے ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے جی۔ جگر کی جتنی بیماریاں ہیں یہ چینی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب مجھے چینی بنانے والے آ کے پکڑ لیں کہ بھئی آپ لوگ یہ بات کیوں کہہ رہے ہو، میرے پاس اس بات کا پروف موجود ہے کہ جو 3 کیمیکل آپ چینی کے اندر استعمال کرتے ہیں جو پاکستان کی کوئی لیبارٹری چیک نہیں کرتی، وہ آپ لوگوں کو وائٹ پوائزن کھلا رہے ہو۔ سر تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ حکومت کی نیگلیجنس سر ہے؟ ابھی حکومت کی طرف تو بعد میں آئیں گے نا جی، جی حکومت کی طرف بعد میں آئیں گے، پہلے پبلک کو تو یہ پتہ لگے کہ ہم یہ میٹھا کیوں کھا رہے ہیں۔ جی آپ نے عمرہ نہیں کیا ہوگا، آپ نے حج نہیں کیا ہوگا، کہ آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں آپ کو جو وہاں پر قہوہ پینے کے لیے دیا جائے گا وہ کڑوا ہوگا، شوگر فری ہوتا ہے، آئی نو۔ شوگر فری ہوتا ہے بلکہ کڑوا ہوتا ہے، جی میں نے سینکڑوں دفعہ پیا ہے۔ آپ چائنا میں چلے جائیں جو آپ کو قہوہ پینے کے لیے دیا جاتا ہے وہ وداؤٹ شوگر ہوتا ہے اور کڑوا ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ چینی استعمال کرتے ہیں وہ اپنی عمر بھی کم کرتے ہیں۔ ایسے ہے۔ کسی جگہ کوئی ہمارا کوئی رشتہ دار جا رہا ہو تو وہ کہتا ہے ایسا کرنا فلانے برانڈ کی 4 کلو مٹھائی لینا جہاز میں، کیک لے آنا، نہیں مٹھائی لے آنا، مٹھائی لے آنا۔ میں لے کے گیا ہوں۔ ہاں ہاں، وہ خدا کے بندو، گردے تمہارے خراب، جگر تمہارا خراب، مطلب سر شوگر کی وجہ سے ہارٹ اٹیکس کے ریٹ بہت زیادہ ہو رہے ہاں یہ بیماری ہیں۔ ہیں۔ جی بالکل، اب یہ جتنی چینی، ولایتی چینی کے اندر جتنی بیماریاں موجود ہیں وہ تو ان کو پتہ نہیں۔ گورنمنٹ کی طرف تو آئیں گے بعد میں، ہم جی بالکل، گورنمنٹ کی طرف تو آئیں گے ہم بعد میں۔ پبلک کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں خدا کے لیے آپ اس چینی کا استعمال کم کرو۔ مطلب آپ مٹھائی بھی کھا رہے ہو آپ۔ یا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، پاکستان میں مٹھائیوں کے برانڈ بھی ہیں اور شربت کے برانڈ بھی ہیں، اب میں نام نہیں لیتا ان کے، جو کہ ولایتی چینی سے بنایا جاتا ہے۔ جو ولایتی چینی سے بنائے جاتے ہیں اور دنیا میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، ٹھیک۔ یہ تو ہو گیا اس کا یہ پورشن جو چینی کے برے افیکٹس ہیں، جی ٹھیک ہے جی۔ چینی گورنمنٹ پہ کیسے غالب آ گئی، چینی مافیا کیسے بن گیا، میں آپ کو یہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ یہ جو چینی مافیا کہا جاتا ہے، ایک جملے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پریزنٹ گورنمنٹ چینی کی وجہ سے برسر اقتدار آئی ہے۔ اسی پہ آپ اگلا پروگرام شروع کریں گی اور میں آپ کو یہ ثابت کراؤں گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کس طرح بنی اور چینی نے کیسے بنائی۔ جی بہت اچھا لگا پھر عزیز صاحب آپ سے چینی کے موضوع پہ گفتگو کر کے۔ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ چینی سے بنی ہے، تو اسی موضوع پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔
ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. مہوش خان کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.